خاموش سیدھا بیٹھو لین سیدھا کرو. میڈیا والا اٹھے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم سامعین کرام، مہمانان کرام، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کا اس مجلس کا انعقاد کرنا اور 2-4 دن سے بڑی تندرستی سے تقاریر، نعت و دیگر مضامین کا اجرا کرنا ان شہیدان وطن کے نام جن مسلمان علماء کرام، ہندو، سکھ، عیسائی حضرات نے آج سے 100 سال 150 سال پہلے سے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہوتے رہے اور آخری دم تک 1947 میں آزادی کا مژدہ ہم تمام ہندوستانیوں کو ان کی قربانیوں سے ان تمام علماء کرام جنہوں نے اپنے دیش کی آزادی، اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر معرکہ آرائی میں لگے رہے اور دیش کی خاطر شہید ہوئے، ان تمام کو سلام۔ آج ہم لوگوں کا اس طریقے سے پڑھنا پڑھانا، ایک جگہ مل بیٹھ کر پڑھنا سیکھنا، انہی علماء کرام کی مرہونی محنت جنہوں نے آزادی کی خاطر ایک معرکہ تیار کیا، ایک منصوبہ تیار کیا، اپنے لوگوں کو جوڑا، اپنے ہم نگہداشت کو، ہم نظروں کو، معاونین کو جوڑا اور ایک بڑی تعداد جو علماء کرام کی ادھر ادھر بھٹکی ہوئی تھی، سب کو ایک جگہ لا کر کے جمع کیا اور ایک جگہ سے سب کو ایک ہی تعلیم دی گئی کہ دیش کی خاطر، دیش کو آزاد کرانے کی خاطر ہمیں تعاون کرنا ہے اور جو دیش کے خلاف میں ہیں ان سے لڑنا ہے، ان کو بھگانا ہے اور اپنے دیش میں اپنے طریقے سے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے۔ جو حضرات اس وقت موجود تھے، ہمارے قریب میں بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، لیکن کچھ پیسوں کی وجہ سے، کچھ غدار وطن کی وجہ سے ہم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگریزوں کو مسلط کر دیا تھا، لیکن جب تمام ملک کے باشندوں نے مل کر اکٹھا ہوئے اور ان کے خلاف ایک محاذ قائم کیا اور ان سے لڑائی کا منصوبہ بنایا، تو کچھ سالوں کے بعد ان لوگوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا، ہر طرح کی اذیتیں دی گئی، جیسا کہ آپ ابھی تقاریر میں سنیں، نعتوں کے ذریعے سنیں، بہت تکالیفیں برداشت کرنی پڑی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی اور آج تک اسی کامیابی کو، اسی جشن کو آج 15 اگست کو ہم مناتے ہیں اور ہر جگہ منایا جا رہا ہے۔ تو ہم تمام کو ان چیزوں کی یاد دہانی رہنی چاہیے کہ یہ سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جو ہمارے دیش کی یکجہتی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ایک 15 اگست ہے اور دوسرا 26 جنوری ہے، جس میں ہمارے لیے، ہم ہندوستانیوں کے لیے
تمام بڑے بزرگوں نے مل کر کے قانون بنایا اور اس قانون کے مطابق آج تک ہم چلتے آ رہے ہیں اور اسی قانون کو ہم فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمارا مذہب اسلام اس قانون کو فالو کرنے کی خود اجازت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مذہب اسلام اس کی روگردانی کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے اور بالکل نہیں ہے اور کبھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطن نصف الایمان، کہ دیش کے لیے، وطن کے لیے محبت کرنا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یا کسی ملک میں رہتے ہوئے مسلمان اس دیش سے بغاوت کرے، اس ملک کے خلاف کوئی سازش کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق برحق اس دنیا کے سب سے بڑے اچھے انسان، اور آج یوٹیوب پر بھی گوگل پر بھی سب سے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ انہوں نے ریسرچ ایک ایک بال کی کھال نکال کر کے گوگل پہ ڈالا جاتا ہے، اور سب سے بہترین انسان، ورلڈ کا فیمس انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہر طریقے کار کو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتایا اور اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، وہ ساری چیزیں آج بھی صادر ہو رہی ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں، جتنا سائنس ایجاد کر لے کچھ بھی کر لے۔ لیکن آج کچھ سالوں سے ہندوستان کے اندر جو فرقہ پرست طاقتیں پھر سے ہم پر شکنجہ کس رہی ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان صرف کسی ایک فرقے کا، کسی ایک دھرم کا، کسی ایک مذہب کا نہیں ہے۔ اس لیے اس ملک کو جمہوری ملک بنایا ہے، اس میں ہر کوئی رہ سکتا ہے، کوئی بھی اور بھی دوسرے ملک سے آتا ہے تو اس کو بھی اجازت دی جاتی ہے، سٹیزن شپ دی جاتی ہے۔ یہ ملک ایسا ہے۔ آپ تمام بچے یہ ذہن میں بات رکھیں کہ آج 15 اگست کے دن ہمارا ملک آزاد ہوا، اور ان فرقہ پرستوں کے لیے شعر ہے کہ نہ سرکار میری ہے نہ میرا روب ہے، نہ سرکار میری ہے نہ میرا روب ہے، نہ بڑا سا نام ہے میرا، نہ سرکار میری ہے نہ میرا روب ہے، نہ بڑا نام ہے میرا، مجھے تو ایک چھوٹی سی بات کا گرو ہے، مجھے تو ایک چھوٹی سی بات کا گرو ہے کہ میں ہندوستان کا ہوں اور ہندوستان میرا۔ ہم مسلمان ہیں صاحب، ہم مسلمان ہیں صاحب، ہمیں جتنی محبت ایمان سے ہے اتنی ہی محبت ہندوستان سے ہے۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، مولانا حسین احمد مدنی زندہ باد، مولانا ابوالکلام آزاد زندہ باد، فضل حق خیر آبادی زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ وآخر دعوانا